What do you promote with this? نہیں یہ میں کچھ پروموٹ نہیں کر رہا, مجھے اچھا لگتا ہے بس. نہیں, I mean کسی سے انسپائرڈ ہو کے آپ نے؟ میں انسپائرڈ صرف ایک ہی بندے سے ہوں, اس کا نام ہے سدھو موسے والا. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے, اس نے چین پہنی ہوئی تھی, لیکن جو چین اس نے پہنی ہوئی تھی کوائٹ ایکسپینسو. میں ابھی افورڈ تو چلو کر لوں, لیکن وہ میں یہاں پر پہن کے پھر نہیں سکتا. ٹھیک ہے, وہ اچھی خاصی مہنگی, وہ ڈائمنڈ کی چین ہے پوری نا, لوئی ویٹون کی بھی ہے, دوسری بھی ہے, خیر میرے پاس پڑی بھی ہوئی ہے لیکن پہنی نہیں, میری اماں دے نہیں رہی ابھی. تو بس اس سے انسپائرڈ ہوں میں, اور کسی سے انسپائرڈ نہیں. کڑا بھی اس نے پہنا ہوا ہے. سدھو موسے والا کو آپ استاد کہتے ہیں؟ ہاں میں استاد, اور سدھو موسے میں اس والا کی ورڈنگ کو استاد کہتا ہوں. جو وہ بول گیا, جو وہ کہہ گیا, کسی نہ کسی طرح سے زندگی پہ اپلائی ہوتا ہے. ناٹ اونلی می, ہر غریب بچے کے جس نے اپنے گھر پہ غربت دیکھی ہے یا پھر زندگی میں مشکلات کاٹی ہیں نا, وہ اپلائی ہوتا ہے. اس کے لفظ جو ہے نا وہ چھپے ہوئے ہیں سارے. سدھو موسے والا کے بارے میں ایک تاثر ہے, اگر وہ کچھ اور دیر زندہ رہ جاتا نا تو پنجاب میں بڑے بدماش ہوتے ہیں. میں بھی کافی حد تک سچ بھی ہے, بدماش بھی ہوتے ہیں, اور شاید وہ کوئی سیاستدان بھی ہوتا, وہ بدماشی پھر اس کے علاوہ یہ جو نشہ پانی منشیات ہے وہ ختم بھی کرتا. یہ بھی تاثر ہے, یہ بھی بتائیں. اس کا تاثر یہ بھی ہے کہ بدماش ہوتے اس کے گانوں کو سن کے, لیکن تاثر یہ بھی ہوتا کہ اگر وہ سیاستدان بن جاتا, اس نے وہ سارا نشہ پانی ختم کروا دینا تھا اس نے, کیونکہ وہ ایک سوشل میڈیا کا بندہ تھا, تو اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں پہ غور و فکر کرتا. اگر وہ بن جاتا, لیکن اس کو بننے نہیں دیا گیا. جب آپ کے اوپر پرچے ہوئے, وہ کہتے ہیں ڈان کے پیچھے تو کتنے 12 ملکوں کی پولیس لگی ہوئی, 11 ملکوں پولیس ہے, 12 میں سے بات چل رہی ہے. ڈان کو پکڑنا مشکل ہی نہیں, ناممکن بھی ہے. تو جب یہ پرچے ورچے اور یہ سب ہوا, تو جتنے پیسے اس وقت تھے, کیا پیسوں ویسوں میں فرق پڑ گیا آج؟ کتنی دن ہو گئی ہے پرچوں پہ؟ پرچہ پہلا پرچہ کہہ لیں گے اس کو, درخواست کر لیں, میرے پاس 9th کلاس میں ہوا تھا, اور وہ بہت ہی ایک فضول چیز تھی, اس کو نہیں کرتے ہم ڈسکس. پہلا کب ہوا تھا یہ, اسی میں نہیں, وہ 9th کلاس میں کس بات پہ ہوا تھا؟ وہ لڑائی ہو گئی تھی, میری کلاس فیلوز کی سر سے لڑائی ہو گئی تھی. پھر ہم نے وہاں پر بھی یاری دوستی نہیں بھائی, ہم سر سے لڑ پڑے, جو کہ میں نے پہلے بتایا بہت فضول چیز ہے. تو وہ سر نے جو ہے نا, وہ 7-8 بچوں کا گروپ تھا, سب پہ ہی انہوں نے جو درخواست دیتی تھی, اور کافی مسئلہ اس کا بھی بن گیا تھا. لیکن وہ پھر معافی سر سے مانگی, جان چھوٹ کی تھی. پرچہ میرے پہ پہلا بھائی 1.5 سال پہلے ہی شادی کے ویری نیکسٹ ڈے ہی ہو گیا تھا. وہ شیر کا بچہ رکھنے پہ, وہ جو گفٹ ملا, پھر اس کے بعد رائفل تھی, غیر قانونی اسلحہ, ایک رائفل تھی. وہ بھی بڑی آپ کی ریل چلی تھی کہ شیخ رشید کی ضمانت ہوئی, رجب بٹ کی ضمانت ہو گئی, بڑی چلی تھی. ملک زمان نصیب صاحب کے ساتھ, میرے بھائی ہیں بڑے, اللہ پاک زندگی دے ان کو عمرہ کرنے گئے ہیں. وہ پہلا پرچہ پہلا. اور وہ بات درست تھی اس وقت؟ نہیں بھائی, وہ کہ غیر قانونی اسلحہ رکھا اور فوری طور پہ. میں نے کہاں رکھا, کل رات کو ولیمہ ہوا, اور اگلے دن سنڈے تھا. ٹھیک ہے, اور اگلے دن ہی میرے گھر پہ ریڈ ہو گئی. 20 بندے پولیس میرے وائلڈ لائف کے اور متعلقہ تھانے کے میرے گھر آ گئے. شیر کا بچہ جو مجھے دے رہا ہے, اب میں نے تو اس طرح کا کوئی پیٹ, وائلڈ لائف کا پیٹ رکھا ہی نہیں. میں تو اس سے پوچھا بھی ہے کہ بھائی اس کا لائسنس ہوتا ہے, ہی سیڈ کہ ہم آپ کو پہنچا دیں گے. اب مجھے تو آئیڈیا نہیں تھا نا کہ وہ ویری نیکسٹ ڈے ہی پولیس آ جائے گی. مریم اورنگزیب صاحبہ کا کوئی کردار تھا آپ کی ریلیز میں؟ ہاں, مجھے ان کا فون آیا تھا, وہ چائنا میں تھی اس ٹائم پہ, اور انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بچہ یہ کیا فضول حرکت ہے. میں نے کہا میڈم میرا کوئی قصور نہیں ہے, کل میری شادی ختم ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہاں مجھے پتا ہے, میرے پی ایس او بتا رہے تھے مجھے. تو وہ بھی چائنا سے فلائی کر رہی تھی. تو انہوں نے کہا میں دیکھتی ہوں کیا ریلیکسیشن ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ تمہاری چیزیں ہیں نہیں ہیں, تمہارے گھر پہ کوئی مطلب 4-5 شیر نہیں پڑے ہوئے, تم نے جان کے نہیں کیا. اور جو رائفل ہے تمہیں کل ہی گفٹ آئی ہے, یہ دے کے جاؤ, تمہارے کسی کام کی نہیں ہے. یہاں پر 2 اس کا لائسنس اگر ہوتا ہے تو پھر لے لینا, ادروائز میں بات کرتی ہوں. پھر انہوں نے بات بھی کی تھی, اور پھر وہ چائنا سے فلائی کر گئی تھی. وہ اپنے جسٹ اباؤٹ ٹو ٹیک آف تھی. وہ پھر شخصی ضمانت پہ مجھے جو ہے وہ رہا کر دیا گیا. پھر تو میرا سوال اس وقت جسٹیفائڈ تھا نا؟ ہاں, آپ کے سوال انجسٹیفائڈ ہوتے ہی نہیں بھائی. آپ ویری نیکسٹ ڈے منڈے میں جا کے میں نے پھر ضمانت لی تھی. شادی کے بعد, جی بھائی, لیٹس بی ویری آنیسٹ, لیٹس بی ویری فیئر, جی جی, آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا؟ بھائی جو رزق ہے وہ عورت اپنے نصیب کا لے کے آتی ہے, اور جو اولاد ہے وہ مرد کے نصیب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, میری مقبولیت الحمدللہ پہلے بھی تھی. ہاں, شادی میری بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی, بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. میں نہیں کہتا کہ پاکستان کی 2024 کی سب سے بڑی شادی تھی, میں یہ نہیں کہتا. اور شادی کی بڑی کنٹروورسیز تھی, شیر کا بچہ کیا, رائفل کیا, وہ تو شادی ختم ہونے کے بعد بھی تھا نا, بہت کچھ. ٹھیک ہے, وہ میں نے یہ نہیں کہتا کہ پاکستان کی سب سے بڑی شادی تھی, لیکن کافی اچھی تھی. میں نے اپنی اوقات سے بڑھ کے اس شادی میں کیا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ میری ماں کا, میرے باپ کا ایک ہی بیٹا تھا, شکر اللہ الحمدللہ. ان کی خواہش تھی کہ شادی ہم نے دھوم دھام سے کرنی ہے, تو میں نے ان کی ساری ریجیں اتاری, اور میرے یاروں دوستوں نے میرے پیروں پہ پیر رکھا, ہر چیز ہوئی الحمدللہ. تو وہ شادی, اب آپ اس کو ایسے جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ جی اس سے پہلے کتنی دیر, 1.5 سال ہو گئے تھے ولاگ کرتے ہوئے, 1.5-2 سال اس سے پہلے ہو گئے تھے ولاگ کرتے ہوئے.
تو میں پتہ نہیں 5-6-7 ملین پہ تھا, 6 ملین پہ تھا, 6-7 ملین پہ تھا, 3-4 ملین متا ڈیلی کا دیکھتا تھا, ٹھیک ہے. اب جو شادی کے 5 ولاگس تھے وہ 10-11 ملین لوگوں نے دیکھے. تو اب یہ تو نہیں ہے کہ جی وہ جو 5 ولاگ تھے اس سے آپ پچھلا 1.5-2 سال کمپیریزن کر لیں گے. نہیں, آپ نے اپنے ولاگ میں کہا تھا نا your wife I mean she proved to be the luckiest woman for you. No doubt. میرا جب نکاح ہوا تھا ان سے, نکاح ہمارا 1-1.5 سال پہلے ہی ہو گیا تھا, شادی سے بھی سال پہلے نکاح ہمارا ہو چکا تھا. میں نے پہلے کہا کہ رزق جو ہے وہ عورت اپنے نصیب کا لے کے آتی ہے. وہ عورت آپ کی ماں بھی ہو سکتی ہے, وہ عورت آپ کی بیگم بھی ہو سکتی ہے, وہ عورت آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. ایمان اپنا رزق جو ہے وہ لے کے آئی تھی, نو ڈاؤٹ ان اٹ, ٹھیک ہے. باقی مقبولیت, شادی کی بہت مقبولیت ہوئی تھی. وہ انڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی, پاکستان میں تو تھی, انڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی, بہت زیادہ ٹرینڈنگ پہ رہے تھے وہ ساری ریلز اور وہ سارے شارٹس. صحیح. اور اس کے بعد جتنے پرچے ورچے کانٹروورسیز آئے رہے, 295 والا معاملہ بھی اس کے بعد ہوا. NCCI ہم نے اگر دے دی ہے وائف کو تو پرچے کس کو دیں پھر؟ یہ آپ کا نہیں, میرا ایسا کچھ نہیں ہے, بس میرے نصیب میں تھا. کیونکہ وہ بھی آپ ہی نے کہا تھا کہ بہت لکی ثابت ہوئی آپ کے لیے. نو ڈاؤٹ وہ لکی ہی ہیں, میرے نصیب میں تھا تو وہ ہو گیا, کوئی بات نہیں, اللہ خیر کرے گا, کوئی بات نہیں. پرچے بھی بندوں پہ ہوتے ہیں بھائی, کون سی بات ہے. چل ہی رہے ہیں, ابھی بھی چل رہے ہیں. پھر آپ کو دبئی جانا پڑا؟ ویری فرسٹ ٹائم بھائی میں سعودیہ چلا گیا تھا. پہلی عید تھی میری جو میں نے گھر سے باہر کی تھی, سعودیہ چلا گیا. وہ جو پرچہ رائفل کا اور اس کا تھا نا, وہ تو میں نے فیس کیا تھا, اس پہ نہیں میں گیا تھا. جو وہ ایک ڈینجرس سا پرچہ تھا نا, 295 ہمارے مولوی حضرات, مولوی بھائی ہمارے ناراض ہو گئے تھے, جو 295 والا, تب مجھے کچھ سینئرس کی طرف سے بھی پریکاشنس تھیں کہ آپ چلے جائیں پاکستان سے, اپنا گھر خالی کر دیں. وہاں آپ نے ایک اپالوجی ویڈیو بھی بنائی تھی. میں نے اپالوجی ویڈیو, کیونکہ مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے. میں مومن گھرانے کا بچہ ہوں, میں مسلمان ہوں, نسل در نسل میں کوئی چینج نہیں ہوا ہوا, میں کوئی اپنا دھرم, میں نے جو میرا جو اسلام ہے میں نے وہ شفٹ نہیں کیا ہوا. میں دادے پردادے کے ٹائم سے مسلمان ہی ہوں, مومن ہی ہوں. تو مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے اگر میں جا کے, ہاں ایک دکھ ضرور ہوا کہ یار میں مومن گھرانے کا بچہ ہو کے مجھے پروو کرنا پڑا کہ یار میں مسلمان ہوں, کیا کر رہے ہو. میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے معافی مانگی, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے معافی مانگی, ولاگ میں معافی مانگی کہ ایسے نہیں کرو, ٹھیک ہے. تو وہ ایک سینسٹیو ٹاپک تھا جس کی وجہ سے مجھے نکلنا پڑا. میں سعودیہ گیا تھا, سعودیہ سے پھر میں دبئی چلا گیا تھا, دبئی سے قطر آ گیا تھا. اور سعودی عرب میں ہوتے ہوئے بھی ایک اور کنٹروورسی بن گئی تھی آپ لوگوں کی, کچھ ویڈیوز. نہیں وہ نہیں, وہ تو میں دوسری تیسری دفعہ عمرہ کرنے گیا تھا اماں لوگوں کے ساتھ, جس پہ آپ ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, ویل چیئر پہ بیٹھ کے طواف ہو رہا ہے, دوستوں کے ساتھ تھے آپ سب. وہ دوسرا تھا. ہاں پہلے میں نہیں تھا وہ. اس پہ بتائیں بتا رہا کیا اس میں کیا کنٹروورسی بنتی ہے, انسان تھک بھی سکتا ہے بھائی, ٹھیک ہے. اب وہاں پر انہوں نے رکھی ہوئی ہیں ویل چیئرز, اچھا خاصا باڈی بلڈر بھائی, ٹھیک ہے باڈی بلڈر. ایک اگر چکر آپ پاؤں پہ چل کے طواف کیوں نہیں کر رہے, ویل چیئر پہ طواف کیوں کر رہے ہیں بھائی. اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں, تو طواف نیچے کر کے آئے ہیں, اور دوسرا تیسرا عمرہ تھا وہ ہمارے گیا, وہ پہلا عمرہ نہیں تھا, دوسرا تیسرا عمرہ تھا. اس کے بعد اوپر اب وہ ویل چیئرز انہوں نے رکھی ہیں, آپ کی سہولت کی رکھی ہیں, ایک آدھ چکر آپ نے لگا لیا تو اس میں کنٹروورسی بات تو کوئی نہیں ہے نا. ہاں میں مانتا ہوں کہ جوان جانا ہے, ہمیں نہیں بیٹھنا چاہیے, لیکن اگر تھک گیا بندہ کو, اس نے سانس لے لیا تو وہ اس کے اوپر بھی بن گئی, لیکن وہ کنٹروورسی نہیں بنی تھی. ایسے ہی لوگوں نے برا بھلا کہا تھا بس. ٹھیک. آپ کو لگتا ہے وہ پرچہ جسٹیفائڈ تھا؟ کون سا والا جو 295 پہلا والا جو تھا بھائی جسٹیفائڈ؟ 295 میرا خیال لگتا ہی اس پہ ہے جو توہین رسالت, توہین قرآن, توہین نماز, 295A-B-C ہے, ٹھیک ہے. ہاں یہ ہیں ہی اس کے لیے. جو مسلمان گھرانے کا بچہ ہے وہ یہ چیز انٹینشنلی کر ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے. 295 پرفیوم والا جو تھا وہ تو بتایا نا کہ صرف سدھو کے گانے سے انسپائر ہو کے رکھا تھا, ٹھیک ہے. اور دوسرا جو 295 پہلے ایک لاہور کے ہمارے وکیل صاحب ہیں بھائی ہمارے, انہوں نے جو لگایا تھا, انہوں نے وہ ایک نماز کا لگایا تھا, ٹھیک ہے. اور وہ نماز جو ہے وہ 2 لاکھ پلس کریٹر ٹک ٹاک پہ بنا چکا تھا. میں نے وہ 2 سال پہلے ویڈیو بنائی تھی, نماز کی بے حرمتی کی تھی. وہ نماز کی بے حرمتی کہہ رہے ہیں, وہ آج بھی ٹک ٹاک پہ چل رہی ہیں وہ ویڈیوز لوگوں کی, ٹھیک ہے. تو وہ میرا خیال جسٹیفائڈ تھا. اگر جسٹیفائڈ ہوتا تو شاید میں اس ٹائم جیل میں ہوتا.